السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اپنے سبھی سننے والوں کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، جہاں رہیں خوش باش رہیں۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز جنات کے قصے کہانیوں کا آغاز کرتے ہیں۔ تو لسنر، آج کی پہلی سٹوری میں سر شیئر کی ہے، میرے نیو سٹوری سینڈر ہیں آصف۔ آصف کہتے ہیں کہ میں شکارپور کا رہنے والا ہوں، اور آج آپ کے ساتھ اپنے ایک دوست کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بتاتے ہیں کہ شکارپور میں اتنے زیادہ جنات ہیں، کسی نہ کسی انسان کے روپ میں کوئی نہ کوئی جنات ضرور ادھر ہوتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ اس جگہ پہ وہ جو جگہ ہے شکارپور، وہ جنات سے بھری ہوئی ہے۔ تو میں آپ کے ساتھ اپنے ایک دوست کی سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں جس کا نام ناصر ہے، اور یہ بالکل سچا خوفناک واقعہ ہے۔ ایسی کالے جادو کی کہانی ہے جس کو سن کر آپ لوگ دنگ رہ جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو میرا فرینڈ ہے ناصر، اس کی شکارپور میں تھوڑی سی شہر سے ہٹ کے، شہر سے باہر ایک فیکٹری ہے جس میں جو کہ اچار کی فیکٹری ہوتی ہے۔ وہاں پہ وہ فیکٹری تھی، اس سے پہلے اس کے والد صاحب اس فیکٹری میں انہوں نے اس کی بھاگ دوڑ سنبھالی ہوئی تھی، پھر اس سے پہلے اس کے دادا ابو نے، تو اس کو اپنے ابو سے یہ جو فیکٹری تھی یہ انہوں نے اب اس کے حوالے کر دی تھی کہ اب تم اس کو سنبھالو گے۔ تو اس کے بعد اب وہ ادھر جاتا تھا، عموماً اس کو وہاں پہ رات بھی ہو جاتی تھی فیکٹری میں، کیونکہ ورکرز سے وہ سارا حساب کتاب لینا ہوتا تھا، سب کچھ چیک کرنا ہوتا تھا۔ تو وہاں پہ ناصر کا ایک جو ورکر تھا وہ بہت زیادہ بدتمیز تھا۔ وہ اکثر اپنے آنر سے یعنی کہ ناصر سے بہت زیادہ بدتمیزی کرتا تھا۔ تو اس سے پہلے ان کی ایک دفعہ پہلے بھی یہ بحث ہو چکی تھی، لیکن پھر باقی ورکرز نے ان کی آپس میں صلح کروا دی۔ لیکن ایک دفعہ اس ورکر نے ناصر سے اتنی بدتمیزی کی کہ بات ہاتھا پائی تک آ گئی، اور ناصر نے اس ورکر کو اس کا حساب کتاب چکتا کر کے وہاں سے بھیج دیا۔ اس نے جاتے ہوئے اس کو یہ کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری یہ جو اچار کی فیکٹری ہے یہ کس طرح چلتی ہے۔ خیر وہ چلا گیا، وقت گزرنے لگ گیا، 3-4 ماہ گزر گئے۔ 3-4 ماہ کے بعد ایک دن جو ناصر تھا وہ گھر جا رہا تھا، تو رات کافی ہو چکی تھی۔ اس کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کے پیچھے کوئی چل رہا ہو، کوئی باقاعدہ اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ وہ موٹر بائک پہ تھا، لیکن اس کو پیچھے سے کسی چیز کی اس کے ساتھ مطلب اس کے پیچھا کرنے کی اس کو آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے پیچھے سے پلٹ کے نہیں دیکھا اور اس چیز کو اگنور کر دیا۔ خیر وہ گھر چلا گیا۔ جب وہ گھر گیا، وہ رات کو سویا، تو رات کو کسی غائبی چیز نے، اندیکھی مخلوق نے اس کے بالوں کو پکڑ کے اتنا زوردار جھٹکے دیے کہ تکلیف سے وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، اور وہ بہت زیادہ حیران ہوا کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ خیر وہ ان باتوں کو بھی بھول گیا، اس نے ان باتوں کو اپنا وہم قرار دے دیا اور وہ اپنے کام میں بیزی رہا۔ تو نیکسٹ ڈے جب وہ فیکٹری میں گیا تو کچھ دن کے بعد ورکرز نے بتایا کہ فیکٹری میں عجیب و غریب حرکتیں ہونے لگی ہیں، یعنی کہ کوئی اندیکھی مخلوق فیکٹری میں تنگ کرنے لگ گئی ہے۔ وہ مشینوں کو بہت زیادہ چھیڑتی ہے، تو مشینوں میں بہت زیادہ ان مشینوں کے اندر سے بلڈ نکلنے لگ گیا ہے۔ اور ناصر نے ورکرز کی بات پہ یقین نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو مشینیں ہیں اس کے اندر سے بہت زیادہ بلڈ آ رہا ہے، اور مشینیں چلتی چلتی رک جاتی ہیں، پھر چلنے لگ جاتی ہیں۔ اب یہ سارا جو ماجرا تھا، وہ اب ناصر اس چیز سے بالکل حیران ہو چکا تھا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے، یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس کی سمجھ سے بات باہر چلی گئی تھی کہ ایک دن اچانک کال آئی کہ ساری مشینیں خراب ہو چکی ہیں، اور جو فیکٹری ہے اس میں مطلب آئی تھنک مشینوں کو آگ لگ گئی ہے، اور ساری مشینیں بالکل ختم ہو چکی ہیں۔
ناصر جب فیکٹری میں گیا تو وہ اس نے دیکھا تو واقعی کچھ مشینوں کو آگ لگ چکی تھی اور کچھ مشینیں بالکل ڈیڈ ہو چکی تھی۔ اب وہ اتنا زیادہ پریشان ہو گیا، اور اوپر سے جو انہوں نے ساری جگہوں پہ اپنے وہ جو اچار تھا وہ جو سپلائی کیا ہوا تھا، تو وہاں سے لوگوں کی کالز آئیں کہ آپ کس قسم کا اچار ہمیں سپلائی کر رہے ہیں، اچار کے اندر سے بہت زیادہ کیڑے نکلنے لگ جاتے ہیں، تو جو لوگ لے کے جاتے ہیں وہ اچار کو واپس کر دیتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں اس حد تک ورس ہو گئیں کہ وہ جب اچار کے اندر سے کیڑے نکلے تو باقاعدہ وہ جو کچھ لوگ انتظامیہ کے آئے اور انہوں نے فیکٹری کو بند کر دیا کمپلین پہ، اور تالا لگ گیا۔ اس کے بعد جو وہ ناصر تھا اس کی طبیعت دن بدن خراب ہونی شروع ہو گئی، اتنی خراب ہونی شروع ہو گئی کہ وہ چارپائی پہ چلا گیا۔ تو اس کے ابو اس کے پاس آئے، انہوں نے اس سے ساری بات پوچھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے تب بھی کسی کو کچھ نہیں بتایا، لیکن جب اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہوگی، ڈاکٹرز نے بھی کہا کہ ہم لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے کہ یہ سب کچھ آپ کے بیٹے کو کیا ہو رہا ہے، اس کے بیچ میں تو کوئی بیماری نہیں آ رہی، رپورٹس کلیئر آ رہی ہیں، تو پھر اس کو کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ناصر نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ میری ایک ورکر سے لڑائی ہوئی تھی اور اس نے مجھے کہا تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ اب تمہاری فیکٹری کس طرح چلتی ہے۔ اس کے بعد یہ سب کچھ ہونے لگے، تو وہ ایک اللہ والے کو جانتے تھے، ایک مولوی کو جانتے تھے، وہ اپنے بیٹے کو ادھر لے کر گئے۔ اس مولوی نے جب اس کو چیک کیا تو اس مولوی نے کہا کہ یہ کام میرے بس سے باہر ہے، میں اس کام کو نہیں کر سکتا۔ انہوں نے پھر ایک کوئی تھے پیر تھے، ان کو بتایا اور کہا کہ ان کی درگاہ پہ ان کو لے کر جائیں، وہ بہت پہنچے ہوئے اللہ والے ہیں، کیونکہ آپ کے بیٹے کی جان کو خطرہ ہے، اس کے اوپر کسی نے شدید کالا جادو کر دیا ہے، اور اس قسم کا کالا جادو کیا ہے کہ اس کے سارا کاروبار بھی ختم ہو جائے اور یہ خود بھی مر جائے۔ آپ کے پاس کچھ ہی دن باقی ہیں، کیونکہ بہت تیزی سے ناصر کی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ وہ پھر ناصر کو لے کر گئے اس اللہ والے کے پاس، تو ان اللہ والوں نے ناصر کو دیکھا اور خاموش ہو گئے، اور انہوں نے ساری رودات ان کو خود بتائی کہ اس طرح اس شخص کی کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اس نے اس کے اوپر کالے علم کے موکل چھوڑ دیے ہیں، جس نے اس کا سارا کاروبار بھی ختم کر دیا ہے اور اس کو بھی وہ تکلیف دے رہے ہیں۔ تو آپ اس طرح کریں، جو پاس قریب میں ایک دریا ہے اس دریا کے اوپر جائیں اور اس کو اس دریا کے اندر یہ غسل کریں، غسل کرنے کے بعد اس دریا کی مٹی کو اٹھا کر لے آئے۔ پھر وہ اس دریا کی مٹی کو اٹھا کر لے کر آئے۔ انہوں نے اس کو کہا کہ تم 3 دن لگاتار اس دریا کے اندر غسل کرو گے، اور جو یہ مٹی ہے اس کو انہوں نے کہا کہ دم کر کے دیا، اور دم کر کے کہا کہ اس کو تم نے پانی میں پینا ہے، اور یہ پانی بھی میں تمہیں دم کر کے دے رہا ہوں۔ انہوں نے دریا کی مٹی کو دم کیا اور اس کے بعد پانی کو بھی دم کر کے دیا۔ ناصر کہتا تھا کہ میں نے وہ پانی نہیں پینا، کوئی چیز ایسی تھی، مخلوق اس کے اوپر حاوی ہوئی تھی جو اس کو پانی نہیں پینے دیتی تھی، لیکن بہت مشکلوں سے وہ پھر انہوں نے اس کے ابو پانی پلاتے تھے۔ اس کے بعد وہ ناصر کو گھر لے گئے، اور گھر لے جانے کے بعد وہ جو پیر صاحب تھے انہوں نے کہا تھا کہ 3 دن کے بعد آپ نے دوبارہ اس کو میرے پاس لے کر آنا ہے۔ 3 دن کے بعد وہ دوبارہ ناصر کو اس پیر صاحب کے پاس لے کر گئے، تو ناصر کی حالات کافی ٹھیک ہو چکے تھے، اس کے جسمانی جو تکلیف بنی تھی وہ بھی ٹھیک ہو چکی تھی۔ انہوں نے ناصر سے کہا کہ اب تمہیں آخری ایک اور غسل کرنا ہوگا۔ وہ اس نے دریا پہ جا کر پھر ایک غسل کیا، اور اس غسل کے بعد ان پیر صاحب نے کہا کہ اب تم بالکل باحفاظت ہو، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، اور ایک تعویذ ناصر کے گلے میں ڈال دیا، اور ایک تعویذ اور کچھ چیزیں دم کر کے دیں، اور کہا کہ اس کو جاؤ اپنی فیکٹری میں لٹکا دو، اللہ نے چاہا تو تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے اور تمہارا کاروبار بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو پھر اس طرح کچھ عرصے میں ناصر کا جو کاروبار تھا وہ ٹھیک ہو گیا، اور ناصر کو خود بھی اللہ نے صحت یابی عطا کی۔ آصف کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اس شخص کے ساتھ جو ہوا، ان کے دوست کے ساتھ، اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو اس کی حالات ہوتے تھے ہم سب جانتے تھے، ہم سب دیکھتے تھے، لیکن اللہ والوں کے ہاتھ میں اتنی شفا تھی کہ اس کے بعد ناصر کے اوپر یہ جو بلا آئی تھی وہ ٹل گئی، اور ناصر اب خوشحال زندگی گزار رہا ہے۔ اور اس کے بعد اس نے اپنے کسی بھی ورکر سے لڑائی نہیں کی، اگر کوئی اس سے مسہیب یا کوئی بدتمیزی کر بھی دیتا تھا تو وہ اگنور کر دیتا تھا، کیونکہ ایسے لوگوں کا کچھ بھی نہیں جاتا، وہ بدلہ لینے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ تو یہ کہانی تھی آصف کی جو انہوں نے شکارپور سے شیئر کی۔ بہت شکریہ آصف اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی شیئر کی ہے میرے ساتھ انڈیا سے، اور ان کا نام ہے رتیش سیٹھی، ان کا نام ہے، اور انہوں نے بتایا کہ میں انڈیا ممبئی میں رہتا ہوں، اور جس ٹاؤن سے میں آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کر رہا ہوں میں اس ٹاؤن کا نیم مینشن نہیں کروں گا، میں اس سارے ٹاؤن میں واچ مین کی جاب کرتا ہوں۔
ویسے اس ٹاؤن میں ایک گھر ہے، ایک بنگلہ ہے، بہت بڑا بنگلو ہے، جس کے میں مین واچ مین اس بنگلو کا ہوں، لیکن رات کے ٹائم میں اس سارے ٹاؤن کی حفاظت کرتا ہوں اور وہ سب مجھے پے کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کے ٹاؤن میں ایک بہت عجیب و غریب واقعہ پیش آتا ہے۔ میں یہ جو جاب کر رہا ہوں واچ مین کی، اس جاب کو بھی 20 سے 30 سال گزر گئے ہیں، لیکن 20 سے 30 سال میں لگاتار میں یہ جو مخلوق ہے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اور وہ ادھر رہتی ہے، باقاعدہ وہ نظر آتی ہے رات کے ٹائم۔ میں نے نہیں، کئی لوگوں نے اس کو دیکھا ہے۔ وہاں پہ ایک ایسا بنگلو ہے جو کہ بالکل ویران ہے، بالکل ابینڈڈ ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ جو مخلوق ہے وہ اس بنگلو سے نکل کر آتی ہے اور سارے ٹاؤن میں وہ چکر لگاتی ہے۔ تو ہوا کچھ اس طرح، جب میں نیا ادھر جاب پر گیا تب میں بالکل ینگ تھا، رتیش کہتے ہیں تب میری ایج ہارڈلی 35 ہوگی، تو میری شادی ہوئی تھی اور میرے بیوی بچے گاؤں میں رہتے تھے۔ جب مجھے اس جاب کا پتہ لگا تو خاصی اچھی اس کی پے تھی۔ اس کے بعد جب میں ادھر چلا گیا، 1-2 دن میں نے یہ جاب کی تو میں اس جاب پہ سیٹل ہو گیا، تو میں نے ادھر یہ ذمہ داری لے لی کہ جب تک بھی میں ادھر ہوں میں یہ جاب کرتا رہوں گا۔ اس کے بعد جب میں نے اچھا کام کیا تو جو باقی بنگلو کے ٹاؤن کے لوگ تھے ان سب نے مجھے ہی کہا کہ تم ہی ہمارے بنگلو کی حفاظت کیا کرو، ہم تمہیں پے کر دیا کریں گے۔ خیر ادھر میں نے 2 دن کافی اچھے سے گزارے۔ تیسری رات کی بات ہے، میری جاب جب بالکل پراپر شروع ہو گئی تو میں مین جو بنگلو تھا جدھر بیٹھتا تھا ادھر میں اندر ہی بہت بڑا گیٹ تھا، اور اس گیٹ کے باہر سے مطلب سب کچھ صاف نظر آتا تھا۔ ساتھ ہی میرا ایک چھوٹا سا روم تھا جہاں میں مین جس گھر میں رہتا تھا اس کے آگے میں اپنی چیئر ڈال لیتا تھا اندر ہی اس بنگلو کے، اور میں باہر سے سارا کچھ دیکھتا رہتا تھا، ایک راؤنڈ بھی لگاتا تھا۔ تو اچانک سے مجھے رات کے ٹائم پائلوں کی آواز آئی، بہت کلیئرلی مجھے پائلوں کی آواز آئی۔ میں نے جب وہ پائلوں کی آواز سنی تو میں نے اٹھ کے باہر سے دیکھا کہ رات کے ٹائم یہ کون آیا ہے، مجھے دیکھنا چاہیے، کیونکہ اکثر چور بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو وہ جیسے ہی اٹھ کے باہر کی طرف گیا تو دور سے اس کو نا بہت زیادہ، وہ جو ابینڈنڈ بنگلو تھا ادھر سے اس کو بہت زیادہ دھواں نظر آیا۔ تو وہ بھاگ کر جب اس سائڈ پہ گیا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک عورت ہے جو کہ ریڈ ساڑی میں ہے، اور وہ پائل اس نے ڈالی ہوئی ہے اور وہ اس بنگلو کے اندر سے نکل کر ٹاؤن کی طرف جا رہی ہے۔ اس نے جب اس عورت کو دیکھا، اس نے کافی اس عورت کو، رتیش کہتے ہیں میں نے آوازیں لگائیں لیکن وہ عورت میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی، اور وہ سیدھا اپنے ٹریک پہ چلتی جا رہی تھی۔ میں نے اس عورت کے جب آگے جا کر دیکھا تو اس عورت کا چہرہ نہایت خوفناک تھا اور اس کا چہرہ جلا ہوا تھا۔ اس عورت کا چہرہ دیکھنے کے بعد مجھے ہوش نہیں آئی اور میں وہاں سے بھاگتا ہوا جدھر میں جاب کرتا تھا، جہاں میں سوتا تھا رات کے ٹائم، میں ادھر گیا اور میں نے دروازے کو لاک کر لیا۔ میں نے اسی ٹائم اپنے جو آنر تھے ان کا ڈور نوک کرنا شروع کر دیا اندر جا کر۔ تو انہوں نے کہا کہ خیر تو ہے، تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے ان کو یہ ساری بات بتائی اور اس کے بعد میں ادھر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد وہ مجھے اٹھا کر اندر لے کے، جو کچھ میرے ساتھ ہوا مجھے کچھ نہیں پتا۔ اگلے دن رات کے ٹائم مجھے ہوش آئی۔ وہ سب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں کومے میں جا چکا ہوں، مجھے کسی ڈاکٹر کی دوائی سے ہوش نہیں آ رہی تھی۔ اتنا زیادہ خوف تھا میرے اوپر، جو اس خوفناک مخلوق کو میں نے دیکھا تھا میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اس کے بعد انہوں نے جب مجھے ہوش آئی تو میں نے ان کو یہ ساری بات بتائی کہ میں نے ایسی ایک مخلوق کو دیکھا ہے جس کے بعد میرا یہ حال ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو ایک ابینڈنڈ بنگلو ہے اس کے اندر یہ مخلوق رہتی ہے، اور وہ جگہ اس کی پناہ گاہ ہے۔ بھول کر بھی آج کے بعد تمہیں ادھر سے کسی قسم کی کوئی آواز یا تمہیں کوئی بھی مدد کے لیے پکارے تو اس جگہ پر بھول کر بھی مت جانا، کیونکہ اب تو تم بچ کے ہو لیکن اگلی دفعہ تمہیں وہ زندہ آنے نہیں دے گی۔ تم نے کیونکہ اس کی شکل دیکھ لی ہے اور تم ادھر سے بھاگ گئے ہو کیونکہ تمہاری زندگی بڑی ہوئی تھی۔ آج کے بعد وہ مخلوق تمہیں نظر بھی آئے تو تم نے اس کے سامنے نہیں جانا، تم نے اس کا پیچھا نہیں کرنا۔ پھر اس کے بعد رتیش کہتے ہیں کہ میں وہ جو ٹاؤن تھا اس کا جو رات کا راؤنڈ لگاتا تھا وہ میں 2 راؤنڈ لگاتا تھا، اور میں وہ راؤنڈ جلدی لگا لیتا تھا، 10 بجے تک میں اپنے راؤنڈ کمپلیٹ کر لیتا تھا۔ اس کے بعد میں جو میری جاب تھی جدھر میں مین جس گھر میں رہتا تھا ادھر واچ مین کی جو میری جاب تھی مین، میں ادھر گیٹ کے اندر بیٹھ جاتا تھا، اور من میں جو بھی منتر مجھے آتے تھے میں ان کا جاب کرتا رہتا تھا۔ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ مخلوق رات کے ٹائم روز ادھر سے گزرتی تھی، اس کی پائلوں کی آوازیں آتی تھی باقاعدہ۔ جب میں اس کو دیکھتا تھا تو وہ جو میرا روم بنا ہوا ہے
آج تک میں ادھر اندر ہو جاتا ہوں، کیونکہ اس کی جو ادھر سے گزرنے کی جگہ ہے وہ رات 1 سے 2 کے درمیان ہے، وہ لازمی ادھر سے گزرتی ہے اور وہ چکر لگاتی ہے۔ سارے ٹاؤن والے اس چیز کو جانتے ہیں کہ ادھر اس چڑیل کا بسیرا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس بنگلو میں کسی عورت کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور پھر وہ جو عورت تھی اسی کا وہ گھر تھا، وہ بنگلو تھا، اور اس کے کوئی بھی اس کے پیچھے نہیں آیا۔ پھر جو ٹاؤن والے لوگ تھے انہوں نے اس کی آرتی کا انتظام کیا۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک وہ جگہ بالکل غیر آباد ہے، ادھر کوئی بھی رتیش کہتے ہیں نہیں جاتے، کیونکہ ادھر وہ جو بھی چیز ہے، وہ مخلوق، وہ جو عورت ہے جو مر گئی تھی، اس کی آتما ابھی بھی ادھر پھرتی ہے۔ ان کے مذہب کے مطابق، ان کے عقیدے کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ اس کی آتما ہی ساری رات ٹاؤن کا چکر لگاتی ہے۔ اکثر لوگوں کو جب وہ نظر آتی ہے تو لوگ ڈر جاتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ممبئی کا ایک مشہور ٹاؤن ہے جس کا نیم میں آن ایئر نہیں کر سکتا، لیکن آج تک کتنے سال گزر گئے ہیں، اب میری ایج اس ٹائم 65 ایئرز اولڈ ہے، اور میں اس چیز کو ابھی تک دیکھتا ہوں۔ وہ اکثر جب گزرتی ہے تو کبھی یوں لگتا ہے کہ جو بنگلو کے سامنے درخت لگا ہوا ہے، وہ یوں لگتا ہے کہ اس درخت کو بہت زور سے جھنجھوڑ رہی ہو۔ عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں، کبھی عجیب و غریب قسم کے جانور گزرتے ہیں آگے سے، اور پھر اس کے بعد وہ مخلوق چلتی ہوئی جاتی ہے۔ اکثر لوگ اس چیز کو دیکھ چکے ہیں، اکثر لوگوں نے اس کے وجود کے ہونے کا اقرار کیا ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں باقاعدہ۔ میں اس کو روز اس چیز کو دیکھتا ہوں، لیکن اس کی ٹائمنگ پہ میں اندر اپنے روم میں چلا جاتا ہوں، کیونکہ ان چیزوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ جب ان کو تنگ کرتے ہیں تو پھر یہ ہمیں بھی تنگ کرتی ہیں۔ یہ کہانی تھی رتیش کی، جو انہوں نے انڈیا ممبئی سے میرے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ رتیش اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے، اور رتیش کہتے ہیں کہ ایسے اور بہت سے واقعات ہیں اس ٹاؤن کے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بہت شکریہ۔ بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے سینڈریلا نے۔ سینڈریلا کہتی ہیں کہ آج میں آپ کے ساتھ اپنی محلے کی ایک خاتون کی سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ خاتون اپنے ایک 2.5 سال کے بیٹے کے ساتھ اپنے گھر میں رہتی تھی، اور ان کے جو ہسبینڈ تھے ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ انہوں نے پھر اس کے بعد شادی نہیں کی، اور یہ اپنے بیٹے کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ یہ جو واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا تب ان کے بیٹے کی عمر 5 سال تھی، تو کہا جاتا تھا کہ ان کے گھر میں کسی مخلوق کا بسیرا ہے۔ لیکن یہ جو آنٹی تھی یہ کسی کی بات نہیں مانتی تھی، یہ کہتی تھی کہ ہم لوگوں کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ آنٹی بہت غریب تھی، تو یہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ ایک دن جب یہ گھر آئیں تو ان کے بیٹے کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، تو انہوں نے محلے میں جن کے ساتھ ان کا آنا جانا تھا ان لوگوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو میرے بیٹے کی کیا حالت ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم اسے کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ۔ محلے والوں کے اس مشورے پہ وہ جب ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی، ڈاکٹر نے میڈیسن دی تو بچے کو تھوڑا بہت آرام آ گیا۔ اس کے بعد وہ جب گھر آئی تو سارے محلے والوں نے اس کو کہا کہ بہتر ہے کہ تم اس گھر کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ اس گھر میں جنات ہے، جس کی وجہ سے تمہارے بیٹے کی اکثر و بیشتر حالت خراب رہتی ہے۔ تو اس عورت نے سب کے سامنے بیٹھ کے کہا کہ ادھر کوئی جنات نہیں ہے، میں کسی جنات کو نہیں مانتی، نہ ہی میں کسی جنات سے ڈرتی ہوں، تو بہتر ہے کہ آپ لوگ مجھے ایسا کچھ نہ کہیں، میں جنات پہ یقین نہیں کرتی، اگر کوئی ایسا جنات ہے تو وہ آئے مجھے نقصان دے۔ تو محلے والے اس کی یہ باتیں سن کر اس کو پاگل کہہ کر باہر چلے گئے۔ تو کچھ دیر کے بعد اس کی دوبارہ چیخنے کی آوازیں آئیں، تو وہ بتاتی ہے کہ جب میں نے ایسی بات کی تو کوئی اندیکھا وجود آیا جس نے میرے بیٹے کو اٹھا کر 2 دفعہ زمین پہ پٹکا ہے، اور جب دوسری دفعہ پٹکا تو میرے بیٹے کی ادھر ہی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اس کا بیٹا مر گیا، فوت ہو گیا، کیونکہ وہ بچہ تھا، وہ اس چیز کو برداشت ہی نہیں کر سکا، اس کے سر سے بہت زیادہ خون آ رہا تھا۔ تو وہ آنٹی اسی ٹائم پاگل ہو گئی، ان کا دماغی توازن خراب ہو گیا، ان کے بیٹے کو دفنا دیا گیا۔ تو اس کے بعد وہ آنٹی بھی پاگلوں والی حرکتیں کرتی تھیں، کبھی وہ سارا دن ساری رات گھر سے باہر رہتی تھی، لوگ اس کو پکڑ کر اس کے گھر میں لاتے تھے، لیکن کب تک لوگ ایسے کرتے۔ ایک دن کچھ عرصے کے بعد وہ عورت بھی اسی گھر میں سے مردہ حالت میں پائی گئی، اور پھر اس کے بعد وہ گھر ابینڈنڈ قرار دے دیا گیا اور اس گھر کو بند کر دیا گیا۔ آج تک وہ گھر ابینڈنڈ ہے، سینڈریلا کہتی ہیں، اور اس طرح اس عورت کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ کہانی تھی سینڈریلا کی جو انہوں نے سندھ سے شیئر کی۔ بہت شکریہ سینڈریلا اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنر، یہ سینڈریلا کی کہانی تھی۔ بڑھتے ہیں، ایک چھوٹا سا خوفناک واقعہ شیئر کیا رومیسا نے فیصل آباد سے۔ رومیسا کہتی ہیں کہ کچھ دن پہلے میری والدہ اور میری سسٹر بازار میں گئی ہوئی تھی، تو ان کو آتے آتے مغرب کا ٹائم ہو گیا۔ تو جیسے ہی وہ لوگ واپس گھر آ رہی تھیں تو انہوں نے بڑی ایک عجیب و غریب مخلوق کو دیکھا۔
یعنی کہ وہ کیا کہتی ہیں کہ ایک شخص ہے جس کی ہائٹ ہوگی 6 سے 7 فٹ کے درمیان، اس کے جو پاؤں تھے وہ ٹھیک تھے، لیکن جو اس کے ہاتھ تھے وہ بالکل الٹے تھے، پیچھے کی طرف فولڈ ہوئے ہوئے تھے، اور جو اس کی آنکھیں تھیں وہ بالکل وائٹ کلر کی تھی، اور وہ بہت عجیب و غریب طریقے سے چل رہا تھا۔ میری بہن نے جب اس شخص کو دیکھا تو اس نے فوراً امی کو بتایا، تب وہ لوگ بالکل گھر آ رہی تھیں، تو اس نے امی کو کہا کہ دیکھیں یہ کیا مخلوق ہے، تو اس کا چہرہ اتنا خوفناک تھا، اتنا خوفناک تھا، اور اس کا چلنے کا سٹائل ہی اتنا خوفناک تھا، اس کو دیکھ کر میں اور امی بہت زیادہ ڈر گئیں۔ تو میری امی نے کہا کہ آیت الکرسی پڑھو اور اس چیز کی طرف مت دیکھو۔ آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے وہ جو مخلوق تھی وہ ہماری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئی، کیونکہ وہ مغرب کا ٹائم تھا اور وہ کھلی جگہ تھی، بازار کی جگہ تھی، لوگ بھی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، کچھ شاپس بند ہو چکی تھیں، تو ہم بہت زیادہ ڈر گئیں۔ جیسے میں گھر گئی تو مجھے وامٹنگس شروع ہو گئی، میرے اوپر اتنا ڈر سوار ہو گیا کہ میں اس چیز کو برداشت ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ ساری رات میری طبیعت خراب رہی، اور پھر رات کو جب میں خواب میں سوئی، میں اس مخلوق کے بارے میں اتنا سوچ رہی تھی کہ وہ مخلوق مجھے خواب میں بھی نظر آئی کہ وہ کوئی جن تھا، اور وہ مغرب کا ٹائم تھا جس کی وجہ سے وہ ہمارے سامنے آیا۔ خیر اس کے بعد صبح میری طبیعت ٹھیک ہو گئی، اور میری سسٹر کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، جو انہوں نے خواب دیکھی تھی، یہ رومیسا کی سسٹر کی انہوں نے سٹوری بتائی، تو پھر ان کی طبیعت کچھ ٹھیک ہو گئی۔ رومیسا یہ میسج دینا چاہتی ہیں کہ مغرب کے ٹائم پہ اگر آپ گھر سے باہر ہیں تو مغرب کے ٹائم سے پہلے گھر آ جائیں، کیونکہ ایسی چیزیں آزاد ہو جاتی ہیں مغرب کے ٹائم پر، اور نظر آنے پہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ بہت شکریہ رومیسا اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنر، یہ تھی رومیسا کی کہانی۔ یہ ساری آج کی کچھ سٹوریز تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ آئی ہوپ آپ لوگوں نے اس سے کچھ سیکھا ہوگا، اور اس سے ضرور کچھ نہ کچھ آپ لوگ اپنی زندگی میں بہتری لائیں گے۔ تو پلیز آپ سب لوگ اپنا خیال رکھا کریں، مغرب کے ٹائم پہ بالکل گھر سے باہر نہ نکلا کریں۔ اور آج کا اچھا میسج یہ دینا چاہتی ہوں کہ اپنے بزرگوں کا ادب کریں، احترام کریں، ان سے محبت کریں، والدین سے محبت کریں۔ یہ میسج میں آپ لوگوں کو بار بار دیتی ہوں کہ ان کی قدر کریں۔ یہ اچھا میسج تھا آج آپ لوگوں کے لیے، اس پہ ضرور عمل کریے گا، اور جن کو میرے چینل کی سٹوریز اچھی لگتی ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ کمنٹ باکس میں میرا ای میل آئی ڈی اور فیس بک لنک بھی ہے، اور کمنٹ باکس میں بھی آپ اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں جنہوں نے ابھی تک سٹوریز شیئر نہیں کی۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے۔ مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آپ بھی اپنا اور اپنے والدین کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔